اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ نساء کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 102 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 103 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا پس اذا جب قضیتم قضا ادا کر چکو، مکمل کر چکو، تمام کر چکو تم الصلاۃ نماز کو، فَاذْكُرُوا پس اذکروا تم یاد کرو اللہ کو، قیامًا کھڑے ہو کر، وقعودًا اور بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبکم اور علی پر، جنوب جنبن کی جمع ہے جنوب، کروٹیں، کم اپنی کروٹوں پر، فَإِذَا پس اذا جب اطمأننتم اطمینان مطمئن ہو جاؤ، اطمینان حاصل کر لو تم فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ پس اقیموا قائم کرو الصلاۃ نماز کو، ان الصلاۃ بے شک صلاۃ نماز کانت ہے علی المؤمنین پر المؤمنین مومنوں پر، کتاباً فرض کی ہوئی، لکھی ہوئی، موقوتا مقررہ اوقات پر، وقت پر، اوقات پر۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ پھر جب تم نماز ادا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ تو اللہ کو یاد کرو کھڑے ہو کر، بیٹھے بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ، اطمینان پالو، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ تو تم نماز قائم کرو، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا بے شک نماز مومنوں پر فرض ہے اوقات مقررہ میں۔ پھر جب تم نماز تمام کر چکو تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حالت میں اللہ کو یاد کرو۔ پھر جب خوف جاتا رہے تو اس طرح سے نماز پڑھو جس طرح امن کی حالت میں پڑھتے ہو۔ بے شک نماز کا مومنوں پر اوقات مقررہ میں ادا کرنا فرض ہے۔ وَلَا تَهِنُوا اور لا نہیں تہنوا تم ہمت ہارو اور تم ہمت مت ہارو، سست مت پڑو، فی میں ابتغاء تلاش کرنا، پیچھا کرنے میں، القوم قوم کے یعنی کفار قوم کے، ان تکونوا اگر تکونوا تم ہو تمہیں تعلمون دکھ پہنچتا، تمہیں دکھ پہنچا ہے، تمہیں تکلیف پہنچی ہے، بے آرام ہوئے ہو، فَإِنَّهُمْ پس ان بے شک ہم وہ تو بے شک وہ بھی، یعلمون دکھ پہنچتا ہے، انہیں بھی دکھ پہنچتا ہے، انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے، کما تعلمون کما جیسے کہ تعلمون یہ علم سے ہے درد، جیسے تمہیں دکھ پہنچتا ہے، وترجون اور ترجون تم امید رکھتے ہو، من اللہ من سے اللہ سے تم اللہ سے امید رکھتے ہو، ما لا یرجون ما جو لا نہیں یرجون وہ امید رکھتے اس کی جو وہ امید نہیں رکھتے، وکان اللہ اور کان ہے اللہ علیماً جاننے والا، حکیماً حکمت والا، ولا تہنوا فی ابتغاء القوم اور ہمت نہ ہارو کافر قوم کے پیچھا کرنے میں، ان تکونوا تعلمون اگر تمہیں کوئی دکھ پہنچتا ہے، فإنہم یعلمون کما تعلمون تو بے شک انہیں بھی دکھ پہنچتا ہے جیسے کہ تمہیں دکھ پہنچتا ہے، وترجون من اللہ ما لا یرجون اور تم امید رکھتے ہو اللہ سے اس کی جو وہ امید نہیں رکھتے، وکان اللہ علیماً حکیمہ اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اور کفار کا پیچھا کرنے میں سستی نہ کرنا، اگر تم بے آرام ہوتے ہو تو جس طرح تم بے آرام ہوتے ہو اسی طرح وہ بھی بے آرام ہوتے ہیں، اور تم اللہ سے ایسی امیدیں رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھ سکتے، اور اللہ سب کچھ جانتا اور بڑی حکمت والا ہے۔
اس آیت میں اللہ جل شانہ باری تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ نماز خوف کے بعد اللہ کا ذکر بکثرت کیا کرو۔ اللہ کا ذکر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کروٹوں پر لیٹے لیٹے، وہ ذکر اللہ کا حکم اور اس کی ترغیب و تاکید اور نمازوں کے بعد بلکہ ہر وقت ہی ہے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہی رہنا چاہیے، اور یہ ترکیب و تاکید آتی رہتی ہے کہ قرآن مجید میں آئی ہوئی ہے۔ لیکن یہاں پر خصوصیت سے اس لیے بیان فرمایا کہ یہاں بہت بڑی رخصت عنایت فرمائی ہے۔ نماز میں تخفیف کر دی، پھر حالت نماز میں ادھر ادھر ہٹنا جانا آنا مصلحت کے مطابق جائز رکھا۔ جیسے حرمت والے مہینوں کے متعلق فرمایا ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، جبکہ اور اوقات میں بھی ظلم ممنوع ہے، لیکن ان کے مہینوں میں اس سے بچاؤ کی مزید تاکید کی۔ تو فرمان ہوتا ہے کہ اپنی ہر حالت میں اللہ عز و جل کا ذکر کرتے رہو، اور جب اطمینان حاصل ہو جائے تو ڈر خوف نہ رہے تو باقاعدہ خشوع و خضوع سے ارکان نماز کو پابندی کے مطابق شرع بجا لاؤ۔ نماز پڑھنا وقت مقررہ پر من جانب اللہ فرض عین ہے۔ ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا یہ اللہ کی طرف سے فرض عین ہے۔ جس طرح سے حج کا وقت معین ہے، اسی طرح نماز کا وقت بھی مقرر ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ فجر کو ہم وہ دوسرے وقت میں پڑھیں گے، ظہر کو ہم عصر کے ٹائم میں پڑھیں گے، یا عصر کو ہم ظہر کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، یا مغرب کو ہم عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ وقت پر نماز پڑھنا یہ فرض ہے۔ ایک وقت کے بعد دوسرا، پھر دوسرے کے بعد تیسرا۔ کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ دو وقت وہ 5 نمازیں 2 وقتوں میں ادا کر دی جائیں، 5 نمازیں 3 وقت میں ادا کر دی جائیں۔ سنت طریقہ، قرآن مجید کا طریقہ، اللہ کا حکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم، طریقے کا یہی رہا ہے۔ 5 وقت 5 نمازیں، الگ الگ وقت ہر ایک نماز کا، ملا کر نماز پڑھنے کا جواز وہ عام وقتوں میں، عام حالات میں نہیں ہے۔ ایک وقت کے بعد دوسرا، پھر دوسرے کے بعد تیسرا۔ پھر فرماتا ہے دشمنوں کی تلاش میں کم ہمتی نہ کرو، چستی اور چالاکی سے گھاٹ کی جگہ بیٹھ کر ان کی خبر لو۔ اگلی آیت جو ہم نے پڑھی، اگر قتل و زخم نقصان تمہیں پہنچتا ہے تو کیا انہیں نہیں پہنچتا؟ اسی مضمون کو ہم نے سورہ آل عمران میں بھی پڑھا تھا کہ یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، پس مصیبت اور تکلیف کے پہنچنے میں تم اور وہ برابر ہیں، لیکن بہت بڑا فرق یہ ہے کہ تمہیں ذات عزیز ہی سے وہ امیدیں ہیں، وہ آسرے ہیں جو انہیں نہیں ہیں۔ تمہیں اجر و ثواب بھی ملے گا، تمہاری نصرت و تائید بھی ہوگی، جیسے کہ خود باری تعالیٰ نے خبر دی ہے اور وعدہ کیا، نہ اس کی خبر جھوٹی نہ اس کے وعدے ٹلنے والے۔ پس تمہیں بنسبت ان کے بہت تگ و دو چاہیے، تمہاری دلوں میں جہاد کا ولولہ ہونا چاہیے، تمہیں اس کی رغبت کامل ہونی چاہیے، تمہارے دلوں میں اللہ کے کلمے کو مستحکم کرنے، توانا کرنے، پھیلانے اور بلند کرنے کی تڑپ ہر وقت موجود رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ مقرر کرتا ہے، جو فیصلہ کرتا ہے، جو جاری کرتا ہے، جو شرع مقرر کرتا ہے، جو کام کرتا ہے، سب میں پوری خبر کا مالک صحیح اور سچے علم والا، ساتھ ہی حکمت والا بھی ہے۔ ہر حال میں ہر وقت سزاوار تعریف و حمد وہی ہے۔ الحمدللہ حمدن کثیرا، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیجیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ادا کرتے رہا کیجیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے کروٹوں پر۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی خطا بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت سمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔